آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اس دنیا میں خوشی اور غم دائمی نہیں رہتے۔ کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے تو کبھی اس کو غم بھی ملتا ہے، کبھی اس کو صحت ملتی ہے تو کبھی بیماری ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حالت میں انسان رہے۔ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے تو ساتھ راحت بھی ہے، آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، گرمی اور سردی بھی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان پہ مصیبت، آزمائش، بیماری کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، وہ لمبا ہو جاتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بیماریاں صرف میرے لیے مختص ہو گئی ہیں، کہ مصیبتیں صرف میرے اوپر ہی ٹوٹتی ہیں، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ تو ایسے حالات میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے، آزمائش کیوں آتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دو وجہیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بیماری، تکلیف، مصیبت یا آزمائش کہہ لے،
مشکل کہہ لیں، دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ آزما لیتے، آزمائش کے طور پہ کبھی اس پہ مصیبت آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے، خوف ہو سکتا ہے، بھوک کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العزت، کبھی اس کو مال کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت اس پہ آئے تو آزمائش کے طور پہ اللہ رب العزت کبھی بھیجتے ہیں۔ انفس کا معنی ہوتا ہے انسان کو جسمانی طور پہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ اس پہ کبھی بیماری بھیج دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے کہ انسان کتنا کو کھرا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا کو مضبوط ہے کہ بیماری آنے پہ وہ جزا و فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے یا پھر صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والے کے بارے فرمایا وبشر الصابرین، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے آزمائش کے طور پہ، جیسا دوسرے مقام پہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا گمان کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس پہ ہوتی ہے، یعنی اللہ سب سے زیادہ کس کو آزماتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ الانبیاء، کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اپنے انبیاء کو آزماتا ہے۔ سخت ترین آزمائش اگر کسی کی ہوتی ہے تو انبیاء کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کے پاس آنے والا آیا، آپ نے فرمایا مجھے بڑی تکلیف ہے، اتنی تکلیف فرمایا جتنے تم میں سے 2 بندوں کو ہوتی ہے، مجھے اکیلے کو اتنی تکلیف ہے، کیونکہ آپ نبی تھے۔ اللہ آزمائش بھی سخت بھیجتا ہے، اور فرمایا پھر اس کے ساتھ جیسے انسان نیچے درجہ اس کا جاتا ہے اتنی آزمائش اس کی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت یبتلی العبد علی حسب دینہ، اس کے دین کے مطابق اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پریشان نہ ہوا کریں اگر بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور آزمائش بڑی اگر ہو تو پھر اس کا مطلب اللہ اجر بھی بڑھا دینا چاہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب دینہ، آزمائش جتنی انسان کی ہوتی ہے اتنا اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اور اگر اس پہ آزمائش آئے ہی نہ، بیماری نہ ہو بندہ، تو یہ سخت بات ہے۔ ایک ام ملدم ایک دیہاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ جب وہ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے جہنمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کو کبھی تکلیف ہی نہیں پہنچی، بیمار ہی نہیں ہوا کبھی۔ تو جو بیمار ہو جائے اس کا مطلب اس کے اندر دین موجود ہے۔ جس کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بیماری آ جائے، مصیبت پریشانی آ جائے تو انسان کو اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے اور اس آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کبھی آزمائش گناہوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو گیا، اب یہ بیماری اس وجہ سے ہے کہ یہ گناہ کرنے والا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پہ بیماری آ گئی، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں کہ میرے پتہ نہیں گناہ کتنے زیادہ ہو گئے، میں بیمار ہو گیا ہوں، بلکہ انسان کو خوش ہونا چاہیے میرا اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے،
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے سر میں درد، جب کبھی سر میں درد ہوتا، معمولی تکلیف ہے، بیمار ہو جاتی یا سر میں درد ہوتا، کیا کرتی؟ فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِي، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی یہ تکلیف بِذَنْبِی، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پہنچی ہے۔ یعنی معمولی سی درد اگر سر میں بھی ہوتی تو وہ یہی فرماتی کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ ابن سیرین کتنے بڑے محدث ہیں، ان کو اپنے قرض کا خوف ہوا تو کہتے 40 سال پہلے جو میں نے گناہ کیے تھے یہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اللہ اگر پریشانی بھیج دے انسان، تو یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے یا پھر میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسے جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، وہ اپنے نفس کو یہ سمجھا دے، تو صبر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آنی ہیں، بیماری تو آنی ہیں۔ جب ایک چیز آنی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو انسان تیار رکھے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہم تمہیں لازمی طور پہ آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، تمہاری اولاد کے بارے، کبھی تمہارے مال کے بارے، کبھی تمہارے نفسوں کے بارے، تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے۔ تو آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے تو انسان یہ سوچ لے اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور بڑی پیاری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا پیارا ارشاد، کیا فرمایا آپ نے فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے، جی فلاں بندے کو میں نے یہ مقام دینا ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک جا نہیں رہا، اب یہ عمل ایسا کرتا نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے، لیکن اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے، وہ مقام بلند ہے، اس کا عمل چھوٹا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ چونکہ رب کا فیصلہ ہے، اللہ کا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور اللہ تو چاہتا ہے اس کو اس مقام پہ پہنچایا جائے، لیکن اس کا عمل نہیں ہے وہاں پہ جا رہا، اللہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہوئے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زمین پہ چلتا ہے اس پہ کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ بیماری تکلیف انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو رکھنا چاہیے کہ جو بات بھی ہوتی ہے، جو بھی چیز اللہ کی طرف، ان ربک فعال لما یرید، اللہ ہر کام جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز آزمائش بھیجتی ہے تو اس کا حکم ہے، اور اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹانا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بھی ہوا ہے، جو بھی آزمائش ہے، اس نے اپنی طرف سے اگر صحت بھیجی تھی تو اس نے واپس لے لی، کیا ہو گیا؟ صحت بھی تو اسی نے دی ہے نا، اگر اس نے واپس لے لی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر صحت اس نے میری لے لی، بیماری آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، صحت بھی اس کی طرف جانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا بشر الصابرین، ایسے بندوں کو خوشخبری دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی پریشانی آتی ہے، جب کبھی مصیبت پہنچتی ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی صبر کرتے ہیں، اور جب صبر انسان کرے تو بیماری کیسے نعمت بنتی ہے یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن صبر سمجھیے، صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کو 10 دن ہو گئے تکلیف میں مبتلا، اب کہتا جی صبر ہی ہے، کوئی بات نہیں، اب صبر ہی کر سکتے ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر ابتدا کے اندر ہوتا ہے، ابتدا میں صبر ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اگر انسان کو تکلیف پہنچی ہے نا تو کچھ 4-5 دن بعد، 10 دن بعد، ہفتے بعد وہ تکلیف ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے مثال کے طور، تو کچھ دنوں کے بعد تو ویسے ہی بھول جائے گا، تو پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن صبر
صدمہ اولا، جب بیماری پہنچے فوری طور پہ صبر کر۔ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے، ایک عورت قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، آپ نے اسے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وصبری، اور صبر کر۔ وہ کہتی تجھے پتا ہوتا، تجھے تکلیف پہنچتی تو میں دیکھتی تمہیں۔ اس کو کسی نے بتایا اللہ کے نبی تھے، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو یہ ہے جو بیماری کے شروع میں کیا جائے، ابتدا میں جو صبر ہو جائے اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، ابتدا میں صبر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یقول اللہ سبحانہ، بلکہ اللہ یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم، آدم کے بیٹے، بڑی پیاری روایت، اے آدم کے بیٹے ان صبرتا واحتسبتا، اگر تو صبر کرے اور اجر کی امید رکھے، یعنی جو بیماری آ گئی، کوئی بھی پریشانی پہنچی ہے، صبر کر لیا اور اس نے اجر کی امید رکھی۔ الفاظ کیا حدیث کے ان دا صدمت الاولا، یعنی صبر ابتدا میں ہونا چاہیے، یعنی پہلے وویلا کر لیا جائے، جزا و فضا کر دی جائے، پہلے انسان جو سارا گھر سر پہ اٹھا لے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بعد میں کہے جی نہیں میرا صبر ہی ہے، یہ نہیں، فرمایا عند صدمۃ الاولی، میرے بندے آدم کے بیٹے اگر تو صبر کرے واحتسبتا، اور تو اجر کی امید رکھے، صدمۃ الاولی شروع کے اندر، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، تو میں تجھے جنت کے علاوہ کسی اور اجر دینے پہ میں راضی نہیں ہوتا، یعنی تیرے لیے میں نے صرف پھر جنت کا انتخاب کیا ہے اگر تو پہلے صبر کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کسی بندے کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ہاں بتاؤ تم نے میرے بندے کی جگر کے ٹکڑے کو لے لیا، حدیث کے الفاظ، تم نے اس کا دل کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ فرماتے ماذا قال عبدی، فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کہا کیا تھا، اس نے کیا الفاظ بولے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ حمیدک، اس نے تیری تعریف بیان کی ہے، اور ساتھ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اس نے تو یہی کہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف والا گھر، کیونکہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اس نے صبر کیا ہے، یعنی جیسے خبر پہنچی ہے اس نے فوری طور پہ صبر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ صبر فوری طور پہ کیا جائے، جیسے بیماری آئے فوری صبر۔ آپ ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ کی بیٹی کا قاصد آیا، آ کے بتانے لگا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کا بیٹا مرض الموت میں ہے، آخری حالات ہیں، جان کنی کے عالم میں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاخبرھا، جاؤ میری بیٹی کے پاس واپس چلے جاؤ، اس کو یہ خبر دو، اس کو یہ کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، آپ نے فرمایا فمرھا، اور اس کو حکم دو فلتصبر ولتحتسب، بیماری تو چھوٹی سی بات ہے، بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بھی ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میری بیٹی کو جا کے کہو فلتصبر ولتحتسب، کہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، اگر وہ ایسا کرے گی تو صبر کا اجر اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ ام سلیم کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، میں صبر کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صبر ہوتا ہے صدمہ اولا، پہلے ہی صبر کر لے، جزا و فضا کے بعد صبر نہیں ہوتا، اور جو بیماری جو تکلیف پہنچے اس کا اجر بھی تب ہوتا ہے جب وہ صبر والی ہو، اگر اس پہ صبر نہیں ہے تو پھر اجر سے محروم ہو جائے گا انسان۔ آپ کو بیماری بھی آ گئی، ایک تو بیماری کا غم ہے، دوسرا آپ نے صبر نہیں کیا، اجر سے محرومی کا بھی غم ہو جائے گا۔ بیماری آئے اس پہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عظیم بات ہے
کہ انسان کو اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، اس کو بیماری میں مبتلا کر دے، وہ صبر کر کے اللہ سے اجر کا حقدار بن جائے۔ تو صبر یہ ہے، جیسے ام سلیم نے کیا، بیٹا فوت ہو گیا، خامند گھر آیا، کوئی جزا و فضا نہیں کی، واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، یہ ہے صبر کا مفہوم۔ اپنے خامند سے کیا کہتی، ان کو کھانا دیا، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان سے، اس کو کہنے لگی یا ابا طلحہ ارأیت، اے ابو طلحہ مجھے بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، اگر کوئی قوم کسی کو کوئی چیز ادھار دے تو وہ واپس، اگر فطلبوا عاریتہم، اگر وہ اپنی ادھار دی ہوئی چیز واپس طلب کرے تو ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے۔ کہتی ہیں فاحتسب ابنک، ابو طلحہ اگر کسی نے کوئی آپ کو کوئی چیز دی ہے اس کو واپس واقعتاً دینی چاہیے، تو پھر تیرا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا ہے، اس پہ صبر کر لے۔ خامد کو ترغیب صبر کی دے رہی ہے، اور بیوی، حالانکہ عورت اس کا حوصلہ کم ہوتا ہے، لیکن صبر کر کے دکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے ابو طلحہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہاری اس رات میں برکت دی ہے، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا، اس صبر کا اجر۔ تو میرے بھائی اگر صبر ہو تو وہ بیماری انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ اور پھر نعمت کیسے بنتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذًا الا حاط اللہ بہا خطایاہ، مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے خشک درخت سے پتے گر جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ پہنچی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری پہنچی ہے، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں اگر مسلمان بندے کو ہچکی بھی آئے، یہ بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور حدیث کیا کہتے ہیں حتی الشوکۃ یشاقھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر صبر ہو بیماری پہ، اگر آزمائش پہ صبر ہو تو کتنا بڑا اجر ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے اور چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو بھی اللہ اجر کا ذریعہ بنا دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے بارے کیا فرمایا، علیحدہ سے روایت فرمایا الحمى کیر من جہنم فما اصاب المؤمن فما كان حظه من النار، فرمایا جو بخار ہے نا یہ جہنم کی دھونی ہے۔ حدیث کے الفاظ فرمایا اگر کسی کو بخار ہو جائے، اگر وہ بخار میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے اس کو جہنم کا حصہ دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ نے اس کو جو جہنم کا حصہ، جو تکلیف اس کو جہنم کی تکلیف اللہ نے دنیا میں اس کو پہنچا دی ہے، اب اس کو جہنم کی تکلیف نہیں ہوگی اگر اس نے صبر کر لیا تو۔ صبر اگر انسان کر لے تو اس کا بخار، اس کی بیماری وہ دنیا میں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، آخرت کے عذاب سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو بیماری انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے اگر اس پہ صبر ہو تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے پاس تشریف لائے، وہ بیمار تھیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتی ہیں مجھے بخار ہے، اللہ اس بخار کو بے برکتہ کر دے، بخار کو برا بھلا کہہ دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی نہ دو بخار کو، فرمایا بخار کو گالی مت دو، کیوں؟ کیونکہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے لوہے سے بھٹی جو ہے لوہے سے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، بخار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے برا بھلا نہیں کہنا۔ اور انسان اگر صبر کرے یہ اجر بھی ملتا ہے، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں اور اللہ اس کا رتبہ بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے نا، یہ لوگ جن کو بیماری بہت کم پہنچی ہوگی، کبھی بیمار کبھی ہو گئے، بس بیماری بہت کم آتی ہے،
حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ یود الاہل العافیہ، یہ جو عافیت والے ہیں نا، یہ خواہش کریں گے ان جلودہم کانت قرزت بالمقاریز، حدیث کے کیا الفاظ ہیں، وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، یعنی ہمیں تکلیفیں پہنچتی، ہمیں بیماریاں پہنچتی، ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے، ہم تو عافیت میں رہے۔ یہ عافیت ان کو جو پہنچی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، یہ کہتے ہیں ہماری جسموں کو کاٹ دیا جاتا۔ کیوں؟ یہ جب دیکھیں گے نا جن کو بیماریاں پہنچی تھی اللہ نے ان کو رتبہ بلند دے دیا تھا، کہ اس رتبے کو دیکھ کے کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی بیماری آ جاتی اور ہمارے گناہ ختم ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خواہش شروع کر دے کہ میں بیمار ہو جاؤں، ایسی بات نہیں ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر اس پہ صبر ہونا چاہیے، اس پہ واویلا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ جزا و فضا نہیں ہونی چاہیے، بس صبر ہے۔ اللہ نے اگر بھیج دیا، میرا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ مجھے بلند مقام دینا چاہتا ہے، تو بیماری کا آ جانا یہ انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑی نعمت بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض اوقات تم سمجھتے ہو یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تم بخار کو اچھا نہیں سمجھتے، تم بیماری کو اچھا نہیں سمجھتے، مصیبت کو اچھا نہیں سمجھتے، وہی مصیبت تمہارے لیے اچھی ہو جاتی ہے۔ لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ من نفسہ ومالہ وولدہ، فرمایا بندے کے ساتھ مصیبتیں اس کے مال کے حوالے سے، اس کی جان کے حوالے سے یوں چمٹی رہتی ہیں، حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، یہ بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس پہ ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، بیماریوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، اور بندہ کہتا ہے یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، کئی دفعہ اچھی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت کہ انسان کبھی اچھا نہیں سمجھتا، ویسے تو اس پہ بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، صحابہ کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ایک عام سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعتاً کبھی انسان یہ سمجھتا ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے میرے لیے، اور اپنی زندگی میں آپ کو کبھی نہ کبھی نظر ضرور آیا ہوگا، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لیکن اس شر سے اللہ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے کئی دفعہ ہوا، کوئی ایسا شر پہنچا، دل ایسا چاہ یار یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے، لیکن اس شر میں سے اللہ نے خیر پیدا کر دی، ایسے ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اس کو نوکری ملی اور کسی اور ملک میں ملی، یہ ڈان اخبار ہے، انگریزی کا اخبار ہے، اس کے اوپر یہ خبر آئی تھی، اور یہ شخص اس خبر پہ اس کی تصویر لگی ہے اور اس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے یہ بیٹی میرے لیے رحمت ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ شخص اس کو نوکری ملی کسی اور ملک میں، اب یہ گھر میں تیار شیار ہو کے نکلے اور بڑی خوشیاں منائی انہوں نے کہ اب نوکری مل گئی ہے تو اب پیسہ آئے گا۔ اب جب جانے لگے، یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، کوئی ایسے کاغذات یا پاسپورٹ کوئی چیز وہ گھر میں بیٹی نے نکال کے باہر رکھ دی۔ اب یہ سارے اس بچی کو لان تان کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی بدبخت ثابت ہوئی ہے کہ اب باہر جانا، وقت بھی نہیں تھا اتنا کہ واپس جا کے وہ چیز لے آئیں، گھر دور تھا، اب وقت بس یہی مایوسی میں واپس آ گئے، اور سارا دن ساری رات بیٹی کو کوستے رہے، یہ کیا ہمارے لیے بدبخت، یہ تو بڑی بدنصیب ہے، اس نے ہمارے معاملات ہی خراب کر دیے، اچھی بھلی نوکری ملی تھی وہ خراب ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو اس بندے کو خبر ملی وہ جو طیارہ تھا، وہ جہاز تھا، وہ تباہ ہو گیا، اس میں ایک مسافر بھی زندہ نہیں بچا۔ اب یہ کہتا ہے یہ تو رحمت ہے میرے لیے، کیوں؟ وہ رحمت ثابت ہو گئی نا، اس کی وجہ سے نہیں گیا اور جان بچ گئی ہے، اور جب جان بچی تو کہتا ہے کہ میرے لیے رحمت بن گئی۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے یہ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، اور اس بیماری میں سے اللہ خیر نکال دیتا ہے۔ کئی بندے اللہ سے کبھی نہیں جڑتے، جیسے بیماری آئی اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، نمازی بن جاتے ہیں انسان بیماری کی وجہ سے، تو یہ بیماری ان کے لیے نعمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جو بیماری، جو مصیبت اللہ کے قریب کر دے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو جب
اچھائیاں ملتی رہے نا، اچھائیوں کی بارش ہوتی رہے، اس کو رب نہیں یاد آتا؟ جیسے اس کو کوئی تھوڑی سی تکلیف آئے تب رب یاد آ جاتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں ہی اللہ یاد آ جائے تو مصیبت تو نعمت ہوئی، پھر بیماری تو رحمت بن گئی۔ پھر وہ ایک بندہ تھا نا چھت پہ کھڑا ہوا، اس نے نیچے ایک 10 روپے کا نوٹ پھینکا، مزدور نے چپ کر کے جیب میں ڈال لیا، دوسرا پھینکا اس نے، وہ بھی جیب میں ڈال لیا۔ اب دیکھتا ہی نہیں، وہ اس کو بلانا چاہ رہا ہے کہ یہ اوپر دیکھے، لیکن وہ چپ کر کے، اللہ نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں اپنی جیب میں ڈالتے جاتے۔ اس نے کنکر پھینکا، اس کے سر پہ لگا، فوری اوپر دیکھا، کس نے مارا ہے؟ اللہ رب العزت جب انسان کو کبھی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، وہ فوری طور پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میرا رب بھی ہے۔ اگر بیماری میں رب یاد آ جائے تو یہ بیماری تو نعمت ہے پھر، اور اس بیماری میں انسان صبر کر کے رب کے ساتھ جڑ جائے، تعلق بنا لے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائی، بیماری اگر پہنچے تو اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ نیک بندے پریشان اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، میں پہلے نماز کھڑا ہو کے پڑھتا تھا، پہلے میں نفل و نوافل پڑھتا تھا، میں تہجدیں پڑھتا تھا، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، لیکن اب میرے سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صحت والی حالت میں جو عمل کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ عمل اس کا نہیں ہو پاتا، یعنی یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا لیکن بیماری نے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا، اللہ اس کو اجر کھڑے ہونے والا ہی دے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلے عمل اچھا کیا کرتا تھا۔ تو بیماری اگر آ جائے تو اس میں انسان کے اعمال کا اجر بھی اس کو برابر ملتا رہتا ہے، اگر وہ صحت میں صحیح عمل کرتا رہے تو۔ اور پھر بیمار اگر ہو جائے کوئی تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا، یہ بھی شریعت کا ایک ہمیں سبق ہے۔ بیمار کے پاس جانا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے بڑے فوائد۔ میں 2 ہفتے بیمار رہا ہوں، اس لیے میں نے یہی موضوع رکھ دیا، میں نے کہا ساروں کو سنا دیتے ہیں۔ فائدہ ہے بیماری کا، اگر صبر ہو، اللہ کے ساتھ انسان جڑ جائے تو بیماری نعمت ہے۔ تو کئی بھائی آئے تیمارداری کرنے کے لیے، میرے پاس چل کے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور حدیث کتنی پیاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من عاد مریضا او زار اخا لہو فی اللہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی تیمارداری کرنے جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مطلب نہیں ہے، فرمایا اس نے اپنا گھر تبوّأتا، اس نے اپنا گھر من الجنت منزلا، اپنا گھر اس نے جنت میں بنا لیا ہے۔ اور 70,000 فرشتے اگر صبح کے وقت تیمارداری کرے، شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ کتنی بڑی بات۔ کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے چلے جا، اس کو کوئی بندہ نسخہ بتا سکتا ہے، اس کی تیمارداری کرنے جو اس کو حوصلہ دے سکتا ہے، 100 باتیں ہو سکتی ہیں، تو تیمارداری کرنے جانا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال بیماری اگر اس پہ صبر ہو تو انسان کے لیے وہ نعمت بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، صحت بہت بڑی نعمت۔ فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں لوگ بڑے غافل ہیں ان کے بارے میں، ایک صحت ہے اور ایک وقت۔ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، جو عمل کر سکتے ہو اچھا کر لو، یہ نہ ہو بیماری آ جائے تو بیماری میں کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بیماری سے پہلے صحت کی قدر کیجئے، اور صحت اگر چلی گئی، بیماری آ گئی تو اس میں پھر دوائی بھی، اس کے بارے بھی تھوڑی سی بات کر کے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ دوائی لیں، بالکل لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، شریعت میں جائز ہے، اس کی گنجائش، دوائی استعمال کی جائے، ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، لیکن روحانی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں اپنی بات آپ کو کر رہا ہوں، یقین جانے، میں 3 دن MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈرپیں لگتی رہی ہیں مجھے، انجیکشن لگتے رہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذہن میں بعد میں ڈالی، پہلے کم تھی، جب روحانی طور پہ آئے ہیں تو اللہ نے بڑا ہی فرق محسوس کروایا۔ روحانی چیزوں کو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ہی ہے، بس یہ دوائی سارا کچھ ہے، یہ جو ڈرپ لگی اسی سے مجھے شفا ملنی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شفاق صاحب کو، یہ مجھے اوپر آ کے دم کر کے جایا کرتے، دم فاتحہ سورت کا دم بہت بڑا دم۔ ابو سعید خدری کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے بچھو کے ڈسے کو دم کیا، اور 40 بکریاں لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی دو اس میں سے، دم میں نے تمہیں سکھایا تھا نا۔ تو معوذات کے ساتھ دم کرنا، آخری 3 سورتیں
ایک صحابی ابن مسعود تو آخری 2 صورتوں کو کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہے ہی دم، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہے ہی دم، یہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ اتنا ان کو دم سمجھتے. ان کے ساتھ دم کرنا اور پھر اذکار کی پابندی کرنا، جو صبح شام کے اذکار. ایک صحابی کو کسی بچھو نے ڈس لیا، وہ آئے کہ اللہ کے رسول مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا تو نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھا ہوتا تمہیں بچھو نے ڈسنا ہی نہیں تھا. اگر تم یہ اذکار کی پابندی کر لو، جو صبح کے اذکار ہیں، جو شام کے اذکار، تمہیں یہ موذی چیزیں ڈسیں ہی نہ، تمہیں بیماریاں پہنچیں ہی نہ، تو انسان اپنی پوری حفاظت کرے. بیماری سے پہلے کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ بات بھی ہم کر سکتے تھے. بیماری سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ بیماری آئے نہ، اگر آ جائے تو پھر صبر کرے، پھر اس پہ واویلا نہ کرے. اس پہ بھی جو بھی چیزیں ہیں، دم انسان خود بھی کرے، کسی سے کروا بھی لے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں، نماز کے ساتھ مدد طلب کرے، استغفار کے ساتھ مدد طلب کرے. اذا حزبہ امر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، کیونکہ نماز مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی. صبر کے ساتھ مدد طلب کی جائے، اور استغفار بہت بڑی چیز ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، استغفار سے مدد طلب کی جائے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور ایک دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات آپ سے صحیح ثابت ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا 7 دفعہ پڑھ لے، اگر اس کی اللہ نے موت نہیں لکھی نا تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا. 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کر دے، اور 3 دفعہ یہ دم کرے. اور دوسرا فرمایا اللہم رب الناس مذہب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت لا یغادر سقما. یہ دم اگر کر دے تو اس سے بھی اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بخار کے لیے خاص طور پہ دم ہے جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. ان کو انسان کو پڑھنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں تیمارداری کرنے چلے جایا کریں، کبھی کوئی دم شم کر دیا کرے جا کے. کسی کو نہیں پتا تو اس کو یاد کروا دیا کریں کہ یہ کر لو. تو اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہمت دے، ہم بیماروں کے ساتھ تعامل کرنے والے بنیں، اور اگر بیماری پہنچے تو ہم صبر کرنے والے بن جائیں. اللہ ہماری بیماریوں کو ہمارے لیے نعمت بنا دے، اللہ ہماری آزمائشوں پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.